کہتا ہے کہ حکم کی جو تعریف ہے نا جی خطاب اللہ تعالی آگے المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر. کہتے بعض حضرات نے کہا کہ یہ تعریف جامع لافراد الحکم نہیں ہے. کیا جامع لافراد الحکم نہیں ہے؟ سمجھے جی کیونکہ اس تعریف میں احکام وضعیہ شامل نہیں ہے. تو انہوں نے اول وضع کی قید کو بڑھا دیا تاکہ احکام وضعی کو بھی کیا کرے شامل ہو جائے شامل کر لیں. سمجھے جی. اب خلاصہ یہ نکلا کہ احکام یا حکم کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو. حکم تکلیفی اور حکم وضعی. حکم تکلیفی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کا مکلف بنا دینا بندے کو. سمجھے. حکم وضعی وہ ہوتا ہے کہ جس میں نسبت ہوتی ہے ایک شے کی دوسری کی طرف. جی. جس طرح سببیت ہے، شرطیت ہے، سمجھے، مانعیت ہے. مثال کے طور پر یوں کہنا کہ وقت یہ سبب ہے کس چیز کا؟ نماز کے لیے. طہارت یہ شرط ہے کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے. سمجھے. جی. نجاست کا لگا ہوا ہونا بدن پر یا کپڑے پر یہ معنی ہے انصلات نماز سے. جی. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں احکام وضعی. احکام وضعی. سمجھے. جی. اب بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو حکم کی تعریف کل ہم نے پڑھی جی وہ جامع نہیں تھی. جامع تب بنے گی جب ہم اول وضعی کی قید کو لگائیں گے اور احکام وضعیہ کو بھی حکم کی تعریف میں کیا کر دیں گے؟ شامل کر دیں گے. ٹھیک ہے. جی. دیکھیں وقت زاد الباز اول وضعی، اور تحقیق زیادہ کیا بعض حضرات نے اول وضعی کی قید کو حکم کی تعریف پر. جی. انہوں نے بڑھایا اول وضع کی قید کو لیدخل الحکم بالسببیت والشرطیت ونحوہما، تاکہ داخل ہو جائے وہ حکم جو سببیت کے لحاظ سے ہے اور شرطیت کے لحاظ سے ہے، ونحوہما یعنی مانعیت کے لحاظ سے، یعنی مانعیت کے لحاظ سے. سب کی مثالیں دے دی. ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے. علم سے تشریح کرتے ہیں. توجہ ہے. جی. کہتا ہے علم ان خطاب الشرع، یہ بات جان لو کہ شریعت کا جو خطاب ہے اما تکلیفی، یا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیفی ہوتا ہے. تکلیفی کیا ہوتا ہے؟ وهو المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر. جی. جس کا تعلق ہوتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ، جس میں یا کسی چیز کے طلب کا کیا ہوتا ہے؟ اقتضاء ہوتا ہے، تقاضا ہوتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کا. اب تخییر یا اس میں اختیار دیا گیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، آپ کی مرضی. صحیح ہے. جی. جس طرح یہ بات ہوتی ہے. وَإِمَّا وَضْعِيٌّ، وَإِمَّا وَضْعِيٌّ، یا پھر شریعت کا جو خطاب ہے وہ تکلیفی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسری قسم ہے. صحیح ہے. وَهُوَ الْخِطَابُ، اور وہ اس طرح کا خطاب ہے بِأَنَّ هَذَا سَبَبُ ذَلِكَ، کہ یہ چیز اس چیز کا سبب ہے، یہ چیز اس چیز کا سبب ہے. سمجھے. جی. بِأَنَّ هَذَا یعنی وقت، سبب ذَلِكَ سبب ہے نماز کا مثلا. صحیح ہے. جی. اور شرط ہو، یا یہ چیز اس چیز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. جس طرح طہارت نماز کے لیے شرط ہے. دونوں کی مثال. کدلوک، جس طرح دلوک شمس، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. سمجھے نا. جس طرح مثلا کی بات دلوک جو ہے سبب، یہ سبب ہے للصلاۃ نماز کے لیے، ظہر کے لیے. سمجھے نا. وہ طہارت، اور یعنی جب سورج ڈھلنے لگ جائے گا، زوال سے نیچے کی طرف آنے لگ جائے گا تو ظہر کا وقت ہو جائے گا، تو یہ سبب ہو گیا. یہ مطلب ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا. وَالطَّہَارَةُ شَرْطٌ لَهَا، یہ دوسرے کی مثال دے رہا ہے. اور شرط ہو،
اور شرطہ کی مثال دے رہے ہیں، سمجھے نا؟ اور طہارت جو ہے وہ شرط ہے لہا اس نماز کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احکام وضعی یا حکم وضعی. بات سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں فلما ذکر احد النوعین، جب ذکر کیا ایک نوع کو دونوں انواع میں سے، یا فلما ذکر احد النوعین، جب دونوں انواع میں سے ایک نوع کو ذکر کر دیا گیا. کون سی نوع کو؟ وہ تکلیفی، یعنی خطاب تکلیفی کو یا حکم تکلیفی کو ذکر کر دیا گیا، تو وجب ذکر النوع الاخر، تو پھر واجب تھا کہ دوسری نوع کو بھی کیا کر دیا جائے، وہ الوضعی، اور وہ وضعی ہے، اور تعریف میں یہ بھی آ جائے تاکہ تعریف جامع بن جائے. ٹھیک ہے. آگے کہتا ہے کہ بعض حضرات نے وضعی کی قید کو بڑھانے کی ضرورت نہیں سمجھی. توجہ کرنا، ادھر دیکھو. کہتے بعض حضرات نے وضعی کی قید کو بڑھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے وضعی کے ثبوت کا انکار کیا نا، اس لیے نا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اقتضاء کو عام معنی میں لو. کیا کرو؟ اقتضاء کو عام معنی میں لو، اتنا عام معنی میں لو تاکہ وضعی بھی اس کا فرد بن جائے، وضعی اس کے ماتحت میں آ جائے. سمجھ میں آیا؟ کس طرح؟ مثلا کی بات اس طرح، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورج کا ڈھل جانا سبب ہے کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے جب سورج ڈھل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز واجب ہو گئی. صحیح ہے؟ تو اس میں اقتضاء اور طلب ہوئی کہ نہیں؟ جب وجوب کا ذکر آ گیا تو کرنے کی طلب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ اچھا، جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یہ شرط ہے کس چیز کے لیے؟ توجہ ہے. تو جب وقت ہوا نماز کا اور جسم ہوا پاک، تو نماز کے پڑھنے کا کیا کیا جائے گا؟ تقاضا کیا جائے گا، کیونکہ نماز واجب ہو چکی. مانعیت کی مثال بھی لگا دو. کپڑے ناپاک ہو گئے یا جسم کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا، تو اب کیا کہیں گے کہ بھائی اب نماز کو نہ پڑھا جائے. تو طلب ہے ترک کی، جس طرح حرمت اور مکروہ تحریمی میں بھی یہی تھا. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے ان حضرات نے کہا کہ وضعی کی قید لگانے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، بس بالاقتضاء اب التخییر پر ہی تعریف کامل، مکمل اور جامع بھی بن جائے گی. جامع بنانے کے لیے جو ہے اگر وضع کی قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی تشریح کریں گے کہ طلب ایک صراحتاً ہوگا اور دوسرا ضمناً ہوگا. طلب ایک کیا ہوگا؟ سمجھے؟ مثلا کی بات، وجوب کے اندر یا ندب کے اندر طلب صراحتاً ہے، یا حرمت میں اور مکروہ تحریمی میں طلب ترک صراحتاً ہے. اور یہاں جو اسباب ہیں تو یہاں پر طلب ہے لیکن ضمناً ہے. نماز کا وقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہو گئی نا، تو طلب آ گئی، لہذا اب الوضع بڑھانے کی ضرورت نہیں. اسی بات کو آگے بیان کر رہے، کہتا ہے بل بعضو لم یذکر الوضعیہ، بعض حضرات نے وضعی کی قید کو بڑھایا نہیں ہے، ذکر نہیں کیا ہے، یعنی انہوں نے تعریف کو وہیں پر روک دیا ہے، اب الوضعی کی قید کو ذکر نہیں کیا. کیوں؟ لأنه داخل فی الاقتضاء اب التخییر، کیونکہ یہ داخل ہے اقتضاء کے اندر یا تخییر کے اندر. لأن المعنی، کیونکہ معنی من کون الدلوک سببا للصلاۃ، دلوک کے سبب صلاۃ ہونے کا معنی یہ ہے انہ اذا وجد الدلوک وجبت الصلاۃ، کہ جب پایا جائے گا سورج کا ڈھلنا تو واجب ہو جائے گی نماز. حینئذ، اسی وقت میں. آیا مسئلہ؟ والوجوب من باب الاقتضاء، اور وجوب جو ہے وہ کس باب سے ہے؟ اقتضاء کے باب سے ہے. کہتے ہیں لیکن الحق هو الاول،
لیکن الحق هو الأول. لیکن حق بات وہی ہے جو پہلے ہے. جو کیا ہے؟ پہلے بات کون سی ہے کہ ابل وضع کی قید کی ضرورت ہے. کیا ہے ابل وضع کی قید کی ضرورت. یہ ہمارا ماتن کیا ہے؟ سمجھے نا؟ ترجیح دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ترجیح دے رہا ہے پہلے. سمجھے کہ یہ جو ابل وضع کی قید کو بڑھایا گیا ہے یہ بڑھانا صحیح ہے. صحیح ہے. لیکن الحق لیکن صحیح هو الاول وہ پہلی بات ہے کہ ابل وضع کی قید کو بڑھایا جائے. کیوں بڑھایا جائے؟ کہتے ہیں لأن المفہوم من الحکم الوضعی ہے کیونکہ وہ بات جو سمجھی جاتی ہے حکم وضعی سے وہ کیا ہے؟ تعلق شیء بشیء آخر. حکم وضعی کا معنی ہے تعلق شیء بشیء آخر. ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کیا تعلق کرنا. کہ نماز وقت کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ. سمجھے نا؟ طہارت اگر ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، نجاست اگر ہے تو پڑھی جا سکتی نہیں ہے. تو تعلق چاہے وہ ایجابن ہو یا چاہے ہو سلبن ہو. سمجھ میں؟ جی. تو حکم وضعی کا معنی ہے تعلق شیء بشیء آخر بس. جی. والمفہوم من الحکم التکلیفی لیس ھذا اور وہ بات جو حکم تکلیفی سے سمجھ میں آتی ہے لیس ھذا وہ تعلق شیء بشیء آخر نہیں ہے. سمجھ میں؟ جی. تو دونوں کا مفہوم بالکل کیا ہے؟ الگ الگ ہے. حکم تکلیفی میں یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ پر لازم کر دیا گیا ایسے کرو بس. تعلق شیء بشیء آخر نہیں ہے بس یہ کام کرو. وہاں ترکیب ہی نہیں ہے گویا کے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. لیکن حکم جو وضعی ہے تو وہاں ہے تعلق شیء بشیء آخر تو چیزیں دو ہو گئی. جی. چیزیں کیا ہو گئی؟ دو ہو گئی. باقی کہتے ہیں آپ نے جو مثال سے ہمیں سمجھایا ذرا تفصیل دے کر کہ دلوک کا مطلب یہ ہے کہ وجبت الصلاۃ. کہتا ہے نیچے دیکھنا ولزوم احدهما الاخر فی صورت لا يدل على اتحادهما. کسی ایک دو صورتوں میں ان کا آپس میں لزوم ہو جانا مل جانا لا يدل على اتحادهما اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کی ذات ہی متحد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اتحاد تو عام خاص مطلق میں بھی ہو جاتا ہے دو چیزوں میں. اتحاد تو عام خاص من وجہن کے اندر بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ بس وبعضهم قد عرف الحكم الشرعي بهذا